بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ارشاد آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ بے ایمانی تمہارے دل کی پکی مکین بن چکی ہے ابراہیم، اور جھوٹ تیری گھٹی کا حصہ ہے۔ سعد دانت پیستے ہوئے ابراہیم کی طرف مڑا۔ وزڈم میرے یار، وزڈم، ابراہیم نے کنپٹی پر انگلی بجاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا وزڈم وہاں شروع ہوتا ہے جہاں تیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ میں مرغن اور چربیلے کھاپے کھانے والوں کی اولاد ہوں، میں تمہاری وزڈم کا آملیٹ بنا کر نہ کھا گیا تو میرا نام بدل دینا، سعد نے بلند آواز میں کہا اور ڈرائیو وے پر پیدل ہی تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہ گھر کے مین گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ تھینک یو ابراہیم، میرا خیال تھا تم ایک وفادار اور بااعتماد دوست ہو۔ اس کے تیز قدموں کے راستے میں آنے والے شخص نے ابراہیم کو اتنی ہی بلند آواز میں مخاطب کیا۔ سعد نے بے بسی سے اپنے سامنے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا باپ اور پیچھے جگری دوست تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بلال سلطان کے ہاتھ چوہے کی طرح پکڑا گیا تھا۔ کہاں اور کس سے فرار چاہیے تھا برخوردار؟ بلال سلطان نے اسے اپنے دونوں شانوں سے تھامتے ہوئے مخاطب کیا۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ایسا جواب جو ان کے سوال سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ ہاں ضرور، انہوں نے سر ہلایا، تمہارا کمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اس نے رک کر ایک دو لمحے سوچنے کے بعد سلجھو انداز میں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلال نے خوش دلی سے کہا۔ کتنے دن کے بعد انہیں محسوس ہوا تھا کہ ان کی بے جان جسم میں خون دوڑ رہا تھا اور سانس کا معمول نارمل ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے بہت سخت شرمندہ ہوں میم، اپنے وعدے کے مطابق نہ خود اب تک آپ کے پاس واپس پہنچا، نہ ہی آپ کی گاڑی آپ کو واپس پہنچا سکا۔ مجھے گاڑی کی اس وقت تک فکر نہیں ہے جب تک یہ اطمینان ہے کہ تمہارا تعلق گاڑی چوروں کے ٹولے سے نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے میں یقیناً فکر مند ہوں، تمہارے زخمی ہاتھ کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ تم واپس اپنے فون نمبر تک کیسے پہنچ گئے؟ میں تو وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا فضا میم۔ ثابت ہوا دنیا گول ہے۔ ہنسی کی آواز، دنیا صرف گول نہیں، گول مٹول ہے میرے گول مٹول ہمزاد نے اس بار میری عقل پر اعتماد کا پردہ ڈال کر مجھے واپس اغوا کر لیا۔ یعنی سر اٹھانے سے پہلے ہی سر کچل دیا گیا، ابھی کچلا نہیں گیا، جال میں جکڑا گیا ہے۔ کچلنے کا فیصلہ شاید بعد میں کیا جائے۔ ارے کسی دوست چوہے کو ڈھونڈو۔ سعد، بلال، کیا تم نے ایسے موقعوں کے لیے کسی چوہے سے دوستی نہیں کر رکھی تھی جو اس جال کو کتر سکے؟ بس چوہے کو اس منظر میں کودنا تھا۔ اتفاق سے وہ چوہا میں خود ہی ہوں، ایک ایسا چوہا جو جال پھینکنے والے پر الٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ ویسے آپ نے پھر مجھے سعد بلال کہہ دیا، یاد رکھیے گا، لکیر پیٹنے کی صلاحیت رکھنے سے انکاری بھی ہوئے ہیں اور بخوبی پیٹ بھی لیتی ہیں۔ یادداشت کا قصور ہے جو کمزور ہو جاتی ہے۔ میری حقیر سی میزبانی کے عوض امریکن باداموں کا ایک پیکٹ دلوا دو تو مشکور ہوں گی۔ عرضانہ مانگ رہی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا اور بے فکر رہیے گا، میں آپ کو امریکن نہیں، دیسی باداموں کا تحفہ پہنچاؤں گا۔ وہ زیادہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں، اگرچہ پستہ قامت اور ناقابل اعتنا ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ تم صرف باتیں کر سکتے ہو، عمل وغیرہ کچھ نہیں۔ عمل ہی تو کرنے جا رہا ہوں، ایسا عمل جس کے بعد آپ چھوڑ بڑے بڑے فرعون مجھے اس صدی کا سب سے بڑا عامل بابا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں، ہاں انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ پالیسی اپنا لیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ بتائیے گاڑی آپ کے نام رجسٹرڈ ہے کیا؟ میرے علاوہ اور ہے کون جس کے نام رجسٹرڈ کراؤں گی؟ آپ کا، اور آپ کے علاوہ جو ہے میرا عمل، اسی کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ بس ایک چلہ کاٹ لینے دیں مجھے، اس کے بعد اس سنیاسی باوے کا کمال دیکھیے گا۔ واہ بھئی، بڑے پرعزم لگ رہے ہو آج تو۔ انسان جب جال میں پھنس جائے
تو عقل کے داؤ پیچ زیادہ لڑائے جاتے ہیں۔ ارتکاز کی بات ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ لیجئے پھر میں رخصت لیتا ہوں۔ آپ کی گاڑی کچھ دیر بعد پہنچ جائے گی آج آپ تک۔ اور تم میری چھوڑیے، مجھے جال پر دانت آزمانے ہیں اور چلا بھی کاٹنا ہے۔ مطلب اگلی بار میری ملاقات ایک جٹا دار جوگی سے ہوگی۔ آپ کی ملاقات جلد ہی دل کے سکون اور آنکھ کی ٹھنڈک سے ہوگی۔ انتظار کیجیے اور دیکھیے بس موما بن رہا ہے۔ موما حل کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا میری اس کوشش کے دوران سیاہ بادبانوں والے جہاز ساحل سے نہ آ لگیں، ورنہ چٹانوں سے کود کر خودکشی کرنے والے بادشاہوں کی کل تعداد 2 ہو جائے گی۔ یہ ادب سے لیا، یہ تاریخ سے، آدھا آدھا دونوں سے۔ میں شاید تمہیں سمجھ نہیں پائی، لیکن میں آپ کو خوب سمجھ گیا، آپ کو بھی اور آپ کی مڈ نائٹ ان ہیون کو بھی۔ ڈرا رہے ہو، نوید دے رہا ہوں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ہاں دیکھیے۔ گڈ بائے سعد سلطان، گڈ بائے فضا میم۔ اس کی نظروں کے سامنے پیغام تھا، بلکہ پیغامات، ان گنت پیغامات، اور وہ ایک کے بعد ایک پیغام پڑھ رہا تھا۔ وہ پیغام تھے جنہیں وصول کرنے اور پڑھنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے اور کن الفاظ میں پیغام بھیجے جا رہے ہوں گے۔ اپنا فون بند کرنے کے بعد اس نے سر پیچھے کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس سے نظریں ملانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے، اس نے سوچا اور اٹھ کر اپنے وارڈروب کی طرف چل دیا۔ صبح ہونے سے قبل اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ اس نے وارڈروب کے دروازے اور چند خفیہ خانوں سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں لیے کھڑکی کے قریب رکھی اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ کھڑکی کے پردے اس کے شیشوں سے ہٹے ہوئے تھے۔ شیشوں کے پاس سارے میں رات کا اندھیرا تھا اور اندھیرے میں چمکتی کچھ بڑی سولر روشنیاں۔ اس نے گھر کے وسیع لان میں لگے لیمپ پوسٹس کے اندر جھکائے روشنیوں کے ان منجھوں کو دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ روشنی کے بعد اندھیرا، رات کی سیاہی۔ وہ اس پوری کائنات میں جلا وطنی کی غالباً آخری رات تھی۔ تمہارے پروفیشنل رویے سے مجھے یہ توقع نہ تھی، بلال سلطان نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی توقع کا قصور ہی کہہ سکتا ہوں اسے۔ سعد نے اپنی پلیٹ میں دھرے ٹوسٹ کا ٹکڑا ہاتھ سے آملیٹ کا چھوٹا ٹکڑا اس میں سمیٹا۔ دونوں کتنے دن بعد اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بلال نے سر ہلایا۔ پاپا آپ جیسا جوان ہمت بوڑھا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ شہمات کا غصہ نکال رہے ہو کیا؟ یوں ہنس کر۔ غصہ تو نہیں نکال رہا، کمپلیمنٹ دے رہا ہوں۔ اس نے ٹوسٹ کا دوسرا ٹکڑا توڑا۔ چلو یوں ہی سہی، وہ مسکرا کر بولے۔ شاید تم بھول گئے میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں بھولا کہ آپ بھی میرے بھی باپ ہیں۔ بھول صرف یہ سوچنے میں ہوئی کہ آپ صرف میرے باپ ہیں۔ اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد دانستہ ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں کہ تم اتنے دن بعد مجھے بتائے بغیر کہیں غائب رہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائے یا دانستہ گول کر گئے، اسے سمجھ نہیں آیا، لیکن تمہارا اندازہ مجھے بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ تم اتنے دن نہ جانے کہاں اور کن لوگوں میں رہے۔ میرے انداز، وہ ہاتھ روک کر بولا۔ اس کا اندازہ سوالیہ تھا۔ ہاں، انہوں نے جس ہاتھ میں چھری پکڑی تھی اس سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم مسلسل ہاتھ سے ٹوسٹ توڑ کر کھا رہے ہو، چھری کانٹے کا استعمال بھول گئے غالباً۔ اوہ، وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا۔ چھری کانٹا؟ اس نے ان کے الفاظ دہرائے اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ دراصل مجھے چھری کے استعمال سے ڈر لگنے لگا ہے، خاصا خطرناک اوزار ہے یہ۔ ضرورت پڑنے پر ہتھیار بننے میں دیر نہیں لگاتی یہ چھری۔ ٹوسٹ بن پھل سبزیاں ہی نہیں، کبھی کبھی لوگوں کے گلے کاٹنے کے کام بھی آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ارے آپ کا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ اگلے لمحے وہ قہقہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ لیجئے میں اپنا کمپلیمنٹ واپس لیتا ہوں، آپ جوان ہمت نہیں، بڑھاپے کی طرف گامزن بوڑھے ہیں، ہے نا؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ جب ہی چھری کانٹے چلاتے ہاتھ کانپنے لگے آپ کے؟ اوہ بہت لیٹ ہو گئے، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے دل میں ان کے لیے خود پر قابو پانے کی صلاحیت کی داد دی۔ میں اب چلتا ہوں، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ میں آج آفس میں منتظر رہوں گا، مجھے منتظر رہنا چاہیے نا؟ قریب رکھا فون اور ایک فائل اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔
ظاہر ہے وہ اپنے کپ سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، مجھے یاد ہے آج جعفری اینڈ جعفری والوں سے لنچ پر میٹنگ شیڈول ہے۔ زبردست، وہ بے ساختہ بولے، گویا ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں جہاں رک گئے تھے۔ ہم چلتے چلتے رک گئے اور رک کر ٹھٹک گئے، زمین قدم چھوڑتی ہے یا نہیں۔ وہ مسکرایا، لگتا ہے کسی شاعر کی مصاحبت میں وقت گزار کر آئے ہو۔ شاعر نہیں، فنکار کہیں۔ وہ مزید مسکرایا، تمہارا نہیں، جینس کا قصور ہے۔ وہ جاتے جاتے رکے، جینس برانڈڈ ہے یا لنڈے کی؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ قصور آپ کا ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کھیلنا ہے تو چھپ کر مت کھیلو، بساط پر آؤ۔ بساط بھی آپ کے، مہرے بھی آپ کے، شاہ بھی آپ، شاہ مات بھی آپ کی، میں تو تماشائی ہوں، تالیاں پیٹتا ہوں اور سر دھنتا ہوں۔ آداب عرض ہے، وہ دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے بولے، اعلیٰ ظرفی ہے بندہ پرور کی۔ اس نے اپنی پلیٹ کھسکائی۔ آج ابراہیم کو میں نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، زونی کو اس کی پسند کے متعلق بتا دینا، میں اس کا تعاون سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے یہ سیلیبریشن۔ میں ابھی زونی کو بریف کرتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، ایک پیالہ ہیملک کی قیمت کیا چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ زونی کو آئیڈیا ہوگا، اس نے سے پوچھ لینا اور اسے بتا دینا کہ مشروبات میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ ڈنر کا مینیو سرو کرنے سے پہلے چکھنے اور انہیں فٹ ٹو ایٹ سرٹیفکیٹ دینے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ اس کی بات سے خط اٹھاتے ہوئے بولے، فکر مت کیجیے، فٹ ٹو ایٹ سرٹیفکیٹ میں اسے چکھنے سے پہلے ہی سائن کروا لوں گا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا، ملانے سے جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دیے، آفس آنے سے پہلے سرجن ڈاکٹر عبداللطیف سے ملنا ہوگا تمہیں، میں ان سے اپائنٹمنٹ حاصل کر چکا ہوں، اپنا ہاتھ کا زخم چیک کراؤ فوراً، انہوں نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا اور مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ ان کی توقع کے عین مطابق ساتھ گھر واپس آ چکا تھا۔ سرخوشی کے عالم میں وہ چند دن تک کوئی اور بات سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، سو اس کی واپسی کی خوشی منانے کی۔ صرف ایک شرط پر میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہی ہوں، یاد رکھنا۔ فائزہ نے ڈرائیور کے ٹرمینل پر گاڑی پارک کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ماہنور سے کہا، مجھے آپ کی شرط ازبر ہو چکی ہے ممی، اور یقین رکھیے گا میں اگلا سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ماہنور نے بے چارگی سے کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری دشمن ہوں جو اتنی بیزاری سے جواب دے رہی ہو؟ فائزہ اس کے لہجے پر چونکتے ہوئے بولی، نہیں ممی، پلیز آپ ایسا مت سمجھیے، میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے بیگ پکڑ کر گاڑی سے باہر لاتے ہوئے کہا، اور فرقان ماموں کے ہاں ڈھنگ سے رہنا ہوگا تمہیں، تم جانتی ہو نا تمہاری ممانی کی طبیعت کیسی ہے۔ فائزہ نے ڈگی سے اس کا دوسرا بیگ نکال کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کے پہیوں پر اپنے پیچھے دوڑاتے ہوئے یاد دلایا، سب جانتی ہوں ممی، آپ فکر مت کریں پلیز، وہ نیچی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بس نکلنے میں 5-7 منٹ ہی باقی تھے، وہ تیز قدموں سے چلتی بس کی طرف جا رہی تھی۔ طیفے لاٹر کو نکاح کا علم ہو چکا ہے اور سنا ہے وہ سخت غضبناک ہو رہا ہے۔ اوہ، اس کے غضبناک کے خلاف توقع تو نہیں؟ تمہیں یاد نہیں لگتا جبکہ وہ جس سے تم نے نکاح کر لیا کچھ اتنا باہمت نہیں لگتا؟ ویسے بھی حسن پرست، من پرست، فنکار پرست شخص کو بازو آزمانے سے کیا مطلب؟ بڑے بڑے لفظ زیادہ ہی نہیں بولنے لگیں تمہارے ساتھ کا کمال ہے۔ چلو اچھا ہے، کچھ تو زبان شستہ ہوئی تمہاری، تمہیں زبان کی شکست کی پڑی ہے۔ ادھر طیفہ لاٹر دن دہاڑے محلے بھر کے مکانوں کی چھتوں پر دندناتا پھر رہا ہے، رات کے اندھیروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وہ ہمارا۔ یہ جو بڑے بڑے سورما بنتے ہیں نا، مچھر سنگھ قسم کے، اسی باتوں کے شیر ہوتے ہیں، دل ان کے چوہے سا ہوا کرتا ہے۔ تم تو شاید عشق کی طاقت کے سر پر شیر ہو، لیکن میرا تو سچ پوچھو دن رات دل ہولتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس تو اپنی حفاظت کو پستول چھوڑ پستول کی گولی بھی نہیں، اور شوہر نامدار تمہارا 15 دن کے وقفے سے ادھر کا چکر لگاتا ہے۔ اوہ میری چوہیا، جب جگر والوں کی محبت اختیار کی ہے
तो हौसला भी बुलंद करना होगा। अच्छा वहशतनाक शक्ल बनाकर मुझे भी अपने साथ मत हौलाओ। इतना ही तुमको डर लगा है तो मुसलमानों के यहाँ पर रहने वालों को बोलो रात हमारी छत पर आकर सो जाया करें। चौकीदार बन के 100-200 रुपये माहवार रुपये दिया करेंगे इसे इस चौकीदारी का। वाह क्या बंदा ढूंढा है चौकीदारी करने को। निरा हफ्सा है हफ्सा कमबख्त का, अंदर से खाली है मनूस ढंडर। बुरी बात, इस तरह दूसरों को मनूस नहीं कहते। क्या पता कल को यही मनूस तुमसे मानूस हो जाए। खैर का कलमा पढ़ो, कोई खैर का कलमा। मनूस को मानूस कराते 10 बार सोचना चाहिए। तुम मुझे मिनट 2 मिनट बाद टिफिन लाइटर से डराओ और मैं तुम्हारे लिए खैर का कलमा पढ़ूं। बहुत खूब। अच्छा चलो खबर मजाक बरतरफ, देखो दरवाजे पर दस्तक हो रही है। यकीनन बड़ी उम्र है इस सिराज सरफराज की, इस तक मेरा पैगाम पहुंचा। बल्कि बेहतर है मैं खुद ही ड्योरी में जाकर हक के पीछे से इससे बात कर लेती हूँ। तुमने कौन सा मेरी बात मान लेनी है वो दिल में ठान लेती हो, करके रहती हो। जबकि इस मुँह ने वक्त पड़ने पर एक डंडा भी चला लिया तो फिर देखना। अच्छा ये बहस बाद में कर लेना, अभी तो दरवाज़ा खोलो, इसे बोलो कि मैं आ रही हूँ। माँ बेटी जब इकट्ठी बैठती हैं तो अपनी बातें करने को कहती हैं कि काम काज सब भूल जाती हैं। आपा राबर ने अपने घुटने पर सर रखकर बैठी सादिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, असर की नमाज के बाद से मगरिब के अजान तक इन दोनों ने दिल की इतनी बातें एक दूसरे से कह सुन ली थी कि दोनों को एक बार भी किसी दूसरे काम का ध्यान नहीं आया था। मौलवी सिराज सरफराज ने मस्जिद के मंबर पर खड़े होकर मगरिब की अजान देना शुरू की तो दोनों एकदम चौंकी। मगरिब का वक्त हो गया और तुम्हारे अब्बा जी के लिए हांडी नहीं चढ़ाई मैंने। आपा राबिया ने कहा, एक ही तो शौक़ है अब्बा जी का अम्मा, इसका ख्याल रखा करें। सादिया ने अर्ज़ से बाद बाप के लिए कोई बात दिल से उठती मोहब्बत के साथ की। तुम जानती हो कि इनके लिए किसी दूसरी बात का तो ख्याल ही नहीं आता मुझे। खारी सब्जियां, घी, दूध और मक्खन लाना छोड़ गया है अम्मा। सादिया ने पूछा, तुम्हारे लिए कोई महफूज रास्ता ढूंढते ढूंढते खारी खुद कहीं गुम हो गया है शायद। आपा राबिया ने अफसोस के साथ सर हिलाया। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं खारी को गुम नहीं होने दूंगी, बल्कि इसके साथ मिलकर इसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। इसके दुख की तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था, आज इस तरफ ध्यान गया है तो अपने तमाम खुद साख्ता गम हीच लगने लगे हैं। इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है दिल में कि लगता है इससे कभी नज़र ना मिला पाऊंगी। बड़े और अजीम लोग जब आजी की गुदड़ी पहन लें तो कितनी मुश्किल हो जाती है ना इन्हें पहचानने में अम्मा। सादिया ने सवाली अंदाज में आपा राबिया की तरफ देखा। हाँ, खारी की ज़ात में छुपे अजीम इंसान को पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है। देर से सही तुमने पहचान लिया, समझो पहला सबक अजबर हो गया। आपा राबिया उठते हुए बोली, उठो वज़ू कर लो, नमाज का वक्त तंग हो रहा है। उन्होंने कमीज़ की आस्तीन कोहनियों तक मोड़ते हुए कहा। इसके हाथ तेज़ी से मसरूफ़ थे, इसे घर से निकलने से पहले अपने सारे काम मुकम्मल करने थे। हाँ रहीम, जो हो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किए थे मुकम्मल हो गए क्या? इसने फ़ोन पर एक नंबर मिलाने के बाद कॉल रिसीव कर लिए जाने पर तेज़ी से सवाल किया, एक लफ्ज़ सीक्रेट याद है ना? दूसरी तरफ से इस बात में जवाब मिलने पर इसने पूछा, इस लफ्ज़ को दिन रात दिल में दोहराते रहना, आज और आज के बाद आइंदा आने वाले दिनों में भी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं वहीं जहाँ मिलना तय है। इसने फ़ोन बंद करने के से पहले कहा और अपना ऑफिस बैग उठाया। इसके फ़ोन की बेल इसके कमरे से निकलने से ज़रा पहले ही बजी थी। इसने रुक कर मेज़ से फ़ोन उठाकर देखा और कॉल करने वाले का नाम पढ़कर निचला होंठ दांतों तले दबाया। मैं माजरत ख्वाह हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकता। इसने ज़ेर लब कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फ़ोन बंद कर दिया। सिम निकाल कर मेज़ की दराज में रखे ब्राउन रंग के लिफाफे में रख दी। भूरे कागज़ का ही लिफाफा अपने अंदर कई और चीज़ें भी समाये हुए था। इसकी फूली हुई ज़ाहरी हालत इसमें मौजूद चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी थी। कमरे से निकलने से पहले इसने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की को अपने हाथों से बंद किया था और इसके पर्दे बराबर कर दिए थे। हेलो सर, आपके बताए डिनर मेन्यू के तमाम लवाजमात मंगवा लिए गए हैं, लेकिन ये मलाक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हुए इसका सामना जूनी से हुआ, जो आखिरी लफ्ज़ अदा करने के बाद सर खुजा रही थी। भाई इसका इंतज़ाम करना तो बहुत ज़रूरी है, वो मुस्कुरा कर बोला था।
ڈیڈی اور ابراہیم اس کے پیالے پر تو اپنا جشن فتح منا سکیں گے، لیکن سر زونی نے کچھ کہنا چاہا۔ رکے بھائی بائے، مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈیڈی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا اور رہائشی عمارت سے باہر آ گیا۔ لیکن سر صاحب نے سختی سے منع کیا تھا، آپ کو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنے دی جائے، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، آپ کو ڈاکٹر عبداللطیف کے پاس بھی رکنا ہے۔ راستے میں سجاد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، او ہو بھائی ڈیڈی کی چھوڑو۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیگ اس میں رکھتے ہوئے کہا، میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، اور آفس تک کا فاصلہ ہی کتنا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتے ہوئے بولا اور سجاد کی کوئی بھی مزید بات سنے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ تک لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری ماہنور، مصروفیت میں تمہیں بتانا بھول گیا، سعد کو نہ صرف میں نے ڈھونڈ لیا ہے بلکہ اب وہ اپنے گھر میں موجود محفوظ ہے۔ اس کا نمبر آن ہو چکا ہے، تم اسے کال کر سکتی ہو۔ راولپنڈی ٹرمینل پہنچنے سے صرف 10 منٹ پہلے ماہنور کا ابراہیم کا وہ جاں افزا پیغام موصول ہوا تھا۔ اس کا دل ایک انجانی خوشی کے زیر اثر بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ دھک دھک کرتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے تیزی سے سعد کا نمبر ملایا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا مطلوبہ فی الوقت بند ہے۔ کئی ہفتوں سے جو آواز اور الفاظ دوبارہ سن چکی تھی ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ کے عالم میں اس نے بار بار وہ نمبر ری ڈائل کیا، اور جتنی بار ملایا اتنی ہی بار وہ پیغام اسے دوبارہ سننے کو ملا تھا۔ ماہنور کو بس آہستہ رفتار سے چلتی اپنی منزل پر پہنچ کر مخصوص مقام پر رک رہی تھی۔ عین اسی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی ایک پرواز اپنے دیگر مسافروں کے ساتھ ساتھ سعد سلطان کو بھی ایک نئی منزل کی طرف لے اڑی تھی۔ شہزاد سلیم بلال سلطان کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ شہزاد کے اپنے باس سے تعلقات ویسے ہی تھے جیسے کسی باس کے اپنے ماتحت سے ہوتے ہیں۔ وہ بلال سلطان کی شخصیت کو کام کی حد تک خوب سمجھتا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ کون سی صورتحال باس کے موڈ پر کیسا اثر کرے گی، اور صورتحال سے مراد کاروباری صورتحال تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کس قسم کے کاروباری دوستوں اور پارٹنرز کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو سکتا ہے۔ بلال سلطان کاروبار کے معاملے میں ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، اور شہزاد کا خیال تھا کہ یہی خوبی اس کا کام اور کامیابی کا بڑا راز ہے۔ بڑے سے بڑے نقصان اور بڑے سے بڑے نفع کی خبر سنتے ہوئے بھی بلال کے رد عمل ایک سے ہوتے تھے۔ نقصان کی خبر سن کر بھی وہ سر ہلاتے ہوئے کہتے تھے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کو ہم فائدے کی طرف کیسے موڑ سکتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے فائدے کی خبر بھی وہ سر ہلاتے ہوئے کہتے تھے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے دگنا کیسے کر سکتے ہیں۔ شہزاد نے بھی کبھی بھی بلال کو کسی بڑے فائدے کے دوران ترنگ میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے اور نقصان کے دوران ڈپریشن کے دورے پڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے باس کا یہ انداز بہت پسند تھا، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے مزاج کو بھی اسی مزاج میں ڈھال لے اور بلال کی شخصیت کی تقلید کرے۔ اتنے برسوں میں صرف ان 2 دنوں میں اس نے باس کو آپس میں نہ رہتے ہوئے پایا تھا جب سعد سلطان اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس صورتحال میں بھی شاید 1-2 دن اس نے انتظار میں گزارے۔ تیسرے دن وہ کسی نامعلوم اغواکار کی فون کال کا انتظار کرتا رہا جو اس سے تاوان میں بڑی رقم مانگنے والا تھا۔ چوتھے دن تشویش اس کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ شہزاد باس کا ایک نیا روپ دیکھتا رہا۔ باس کے لوگ حرکت میں آنا شروع ہوئے، اور پھر جیسے کنوؤں میں بانس ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا۔ پل پل کی رپورٹیں مختلف کونوں سے آنے لگیں، تمام بزنس میٹنگز کینسل ہوئیں، کاروبار کا پہیہ ایک دم رک سا گیا۔ ان دنوں پہلی بار شہزاد کو محسوس ہوا کہ بلال سلطان ایک میکانکی روبوٹ نہیں، گوشت پوش کا ایک ایسا انسان ہے جس کے سینے میں دل بھی ہے، اور وہ دل دنیا میں موجود اتنے سارے لوگوں میں سے صرف ایک شخص کے لیے دھڑکتا ہے۔ شہزاد کو بلال کا یہ روپ دیکھ کر اچنبھا بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی، اور شاید ہلکی سی مایوسی بھی۔ میکانکی کھلونے سے کون توقع کر سکتا ہے کہ وہ انسان جیسے جذبات کا اظہار کرنے لگیں گے، لیکن باس کی یہ صورتحال زیادہ دن نہیں چلی۔ سعد سلطان کی گاڑی وصول کرنے کے بعد وہ یوں سکون پذیر ہوا جیسے کبھی اس کے لیے پریشان ہوا ہی نہیں تھا۔ کمال ہے یار، گاڑی ہی ملی ہے، سعد سلطان تو نہیں ملا۔ باس اسی پر مطمئن ہو گیا، بھلے سعد سلطان کو کسی نے قتل کر کے پھینک دیا ہو اور گاڑی وہاں کھڑی کر کے چلا گیا ہو، شہزاد کبھی اس طرح کی چہمگوئیاں کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔
بلال سلطان کا پرسنل سیکرٹری تھا اور مرکزی دفتر میں بیٹھا روبوٹ انسانی چولہا طے کرنے کے بعد اسے واپس رکھ چکا تھا۔ اب وہ صرف اور صرف بزنس کرے گا۔ تختی اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کے پیچھے چھپی نظر آ رہی تھی۔ شہزاد گوسپ ٹیبل چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک مختلف دن تھا۔ اس روز باس کے آفس آمد کے بعد خوشگوار حیرتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ باس نے آفس آتے ہی شہزاد کو اپنے پاس بلا کر اس دفتر میں موجود تمام عملے کی اگلی تنخواہوں کے ساتھ ایک صحت مند اضافی رقم بونس کے طور پر لگا کر بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ دفتر عرب ریاستوں کے کاروباری اداروں کے ساتھ تعلق کے جز اتوار کو تعطیل کے لیے بند ہو سکتا تھا، نہ ہی یورپی ممالک میں کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے جمعے کو بند رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس مرکزی دفتر میں مرکزی کام ہوتا تھا۔ یہاں کا عملہ محدود لیکن سب کا سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھا، جس کے ہر رکن کی تنخواہ لاکھوں میں جاتی تھی۔ بے وقت غیر متوقع بونس عملے کے ہر رکن کا کتنے کلو خون بڑھانے والا تھا، شہزاد کو بخوبی اندازہ تھا۔ اس لیے وہ جلد سے جلد اسٹاف کو یہ خبر سنانے کے لیے بے چین تھا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ مسلسل باس کے ساتھ مصروف رہا، اور اس دوران اس نے محسوس کیا کہ باس نے پہلو بدلتے ہوئے 2 سے 3 بار آفس میں لگے وال کلاک اپنے فون کی اسکرین پر آن کر کے اور اپنی کلائی پر بندھی بیش قیمت رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تھی۔ یقیناً وہ وقت کے کسی حصے کے معاملے میں بے چین تھا۔ شہزاد کافی منگوا لو، کچھ دیر میں ہی سعد یہاں پہنچتا ہے، ایک فائل پر سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اچانک رک کر کہا تھا۔ سعد؟ شہزاد نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ مطلب سعد سلطان؟ ہاں، انہوں نے سر ہلایا اور پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کوئی اور سعد بھی ہے کیا ہمارے یہاں کے اسٹاف میں؟ نہیں سر، شہزاد نے اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دراصل سعد کافی دنوں سے آ نہیں رہے تھے نا۔ ہاں، نہیں آ رہا تھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری۔ لیکن آج سے اس کی وہی پرانی روٹین شروع ہو جائے گی، انہوں نے شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ اچھا، شہزاد اپنی بوکھلاہٹ پر قابو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں ابھی کافی کا کہہ کر آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انٹرکام پر کافی کا کہنے کے بجائے وہ خود دفتر سے اٹھ کر باہر آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانا تھا۔ شہزاد کی منگوائی کافی کوئن این کی قیمتی تشتری میں رکھے سفید کافی کیس میں موجود بلیک کافی خوشبو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور اس کی بھاپ اپنے ساتھ اس کی خوشبو بھی سارے میں بکھیرتی تھی۔ لیکن پھر شہزاد نے دیکھا اس کے اپنے کپ کے علاوہ دوسرے دونوں کپ یوں ہی بھرے پڑے ٹھنڈے ہونے لگے، بھاپ معدوم ہوئی اور پھر الجھنا بند ہو گئی۔ آپ کی اوپری سطح پر تیرتے کافی آرٹ کے شاہکاروں کی ہیئت بگڑتی اور پھیلتی چلی گئی، اور اس سارے عمل کے دوران اس کے چہرے پر موجود تاثرات نے بھی کئی رنگ بدلے۔ سعد سلطان کو دن کے 11 بجے تک آفس پہنچنا تھا۔ 11 سے 12 بجے تک باس گاہے بگاہے وقت پر نظر ڈالتا رہا، اور اس کے بعد ہی کافی کی رنگت، خوشبو، بھاپ باس کی کیفیت کی طرح بدلنے لگے تھے۔ ایک کے بعد ایک فون کال باس کے چہرے کی تشویش اور زاویہ بڑھاتی اور بدلتی چلی گئی۔ سعد سلطان کو گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ڈرائیور کو گھر پر بیٹھا چھوڑ کر اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر سے نکلا تھا۔ اس کو آفس کے راستے میں سرجن ڈاکٹر عبداللطیف کی کلینک پر رکنا تھا، جہاں اس کے لیے خصوصی اپائنٹمنٹ لی گئی تھی۔ وہ وہاں مقررہ وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ اس کی وہ گاڑی جس پر وہ گھر سے نکلا تھا کمپنی کے ایک چھوٹے ذیلی دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ دفتر کے باہر کھڑے گارڈ نے سعد سلطان کو وہاں گاڑی لاتے نہیں دیکھا تو گاڑی سے نکلنے کے بعد سعد سلطان ایک بار پھر غائب تھا۔ شام تک ہر ممکنہ جگہ پر تلاش کر لینے کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ بونس کی نیوز تو بریک ہونے سے پہلے ہی واپس لے لی گئی شاید۔ اس رات بلال سلطان کی ذہنی کیفیت سے بے خبر شہزاد نے سونے سے پہلے آخری بات سوچی تھی۔